بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری اور ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد چائے پینا دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ خواب کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہوتی ہے اور بیدار ہونے کے بعد خواب یاد رہنا ذہین ہونے کی علامت ہے۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس کے بعد 1 چمچ شہد چاٹ لیں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پیاز کھانے سے تازہ بلڈ پیدا ہوتا ہے، اس میں شامل فولاد بلڈ کی کمی کو دور کرتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو استغفار کا ورد زیادہ کرنے سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتا ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین، پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر لیموں کا رس لگا کر دھوئیں، ہاتھوں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ ٹماٹر اور آلو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ ادرک جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں؟ روزانہ کچی ادرک کھا لینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ روزانہ صبح لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ نہانے والے پانی میں اگر 1 چمچ لیموں کا رس ملا کر نہاؤ تو آپ کی ساری تھکن غائب ہو جائے گی۔ کینسر والے مریض صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ کھجور نامردی کا علاج ہے، قوت جمع بڑھا کر جسم میں جان ڈالتی ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں اپنے سالن پر چائے کا چمچ کا چوتھا حصہ پیسی ہوئی سونڈ ڈال کر کھانے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، بے تحاشا قوت آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی شدہ افراد کھجور کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ کھجور قوت باء بڑھاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، جس سے نظام انہضام خراب ہوتا ہے۔ صبح خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غموں سے خوشی پائے گا۔ وزن کنٹرول کرنے کے لیے کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں، چینی کم کھائیں اور کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں۔ ناظرین، 1 چائے کا چمچ عرق گلاب 1 بالٹی پانی میں ملا کر بچوں کو نہلائیں، بچوں پر موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھائی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بدہضمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے اور آپ کا جسم فٹ رہتا ہے۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے روزانہ 10 دانے انجیر کھانے چاہیے۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھلائیں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو 1 سرخ ٹماٹر لو، اس کو کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کریں کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ آہستہ کھانے سے زائل ہو جاتی ہیں۔ سانس کی تکلیف میں اجوائن کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ ہلدی، ملٹھی اور سونف ہم وزن پیس کر روزانہ صبح و شام ماہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کریں، درد دور ہو جائے گا۔ سینے کی بلغم ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے۔ جامن کی گٹھلیوں کا سفوف بنا کر اس میں شہد ملائیں اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اپنے گناہوں کو استغفار سے دھویا کرو اور دل کو خوف خدا سے دھویا کرو۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو
صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو انسان روزانہ صبح 7 اجوا کھجوریں کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ 2 چمچ ایلو ویرا جیل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بھاپ لیں، اس سے آپ کی جلد کیل محاسوں سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔ پانی میں سنترے کا بیج ڈال کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے نظام ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ پیاز کا رس 25 گرام صبح نہار پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کا رس سانس کی نالیوں کی خراش بھی دور کرتا ہے۔ بینگن بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے خارج ہونے میں مدد دیتی ہے۔ ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے اور نہ ہی جلن ہوگی۔ اگر چہرے پر دانے ہوں تو چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرو، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہیں۔ لال مرچ کیلوریز کو کم کرنے میں مفید ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور معدے کو تقویت ملتی ہے۔ کیلا گرم مزاج والوں کی قوت باہ کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق زیادہ غصہ کرنے والوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ بری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق مخلص اور محبت کرنے والوں کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو ہمیشہ خوبصورت اور نرم رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں نرم اور تازہ رہیں گے۔ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کا رخ چہرے پر مسل دینے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر گلے میں زخم، سوزش اور خراش ہو تو اجوائن کے بیجوں کے جوشاندہ میں سادہ نمک ملائیں اور غرارے کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ گنے کا سرکہ اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیا جائے تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو یا پیٹ میں مروڑ ہو تو پودینے کا کہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ کی سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ بدن کو خوبصورت کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کریں۔ ہر 10 دن بعد 3 اصلی قطرے روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرے پن سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا گڑ کھا لیا کریں۔ ناظرین، جسم میں طاقت کے لیے باکمال نسخہ: 2 چمچ جو کا آٹا 3 چمچ پانی میں ڈال کر پکاؤ، جب آٹا براؤن ہو جائے تو اس میں 1 کپ دودھ ڈال کر پکائیں، حسب ذائقہ شہد ڈال کر صبح و شام پی لیں، جسم میں طاقت آ جائے گی اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی لاجواب ٹوٹکا ہے۔ جن عورتوں کو موٹاپا گھیر لے وہ نہار منہ کلونجی کا استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، دھندلا نظر آتا ہو، نظر کمزور ہو، چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو جائے تو ناف کے اندر زیتون کا تیل لگایا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بے حد مفید ہیں۔ میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دنیا تمام کی تمام میرے امتی کے ایک ہاتھ میں ہو
پھر وہ الحمدللہ کہے تو الحمدللہ ان تمام نعمتوں سے وہ افضل ہوگی۔ شوگر سے متاثرہ افراد کریلے کا سالن کھائیں، خون کے اندر شوگر کی مقدار نہیں پڑے گی۔ آج کل کھٹے میٹھے پھل دستیاب ہیں، ان کے جوس سے آپ کیلوریز جلا سکتے ہیں، لیکن اس میں چینی بالکل نہ ملائیں۔ ایک دم زیادہ کھانا مت کھائیں، اس سے ہاضمے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ دمہ کے مریض لوگ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا آپ کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد گڑ کا ٹکڑا ضرور چوس لیں، آپ کو کبھی بھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیان کیا کہ ایک بندے نے کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ فرشتوں کے لیے اس کا لکھنا مشکل ہو، وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کیسے لکھیں، پس وہ دونوں آسمان کی طرف بلند ہوئے اور عرض کی، یا رب تیرے بندے نے ایسی کلام کی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیسے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہے، جو اس کے بندے نے کہا تھا، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا، یا رب، اس نے کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا، حتیٰ کہ وہ مجھ سے آ کر ملے گا تو میں خود اسے اس کی جزا دوں گا۔ ناظرین، جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بناتی ہیں، ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی اور ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ ایسے 5 لوگوں سے کبھی بحث نہ کریں، اپنا وقت اور سکون ضائع مت کریں۔ نمبر 1، ضدی شخص جو صرف اپنی رائے کو درست سمجھتا ہے، دوسروں کی بات کو بغیر سمجھے رد کر دیتا ہے، نہ دلیل سنتا ہے، نہ کسی مشورے کو اہمیت دیتا ہے۔ نمبر 2، خود کو عقل کل سمجھنے والا، جو ہر وقت یہ تاثر دیتا ہے کہ اسے سب معلوم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے علم کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہر وقت غصے میں رہنے والا، جو معمولی بات کو بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ہر وقت جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، نفرت کرنے والا، جو آپ کی سچائی کو بھی جھوٹ اور آپ کی نیت کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کے دل میں بغض ہو اس سے کوئی دلیل کامیاب نہیں ہوتی۔ نمبر 5، مفرور انسان، جو نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے، نہ سمجھنے کو، نہ مشورہ چاہیے ہوتا ہے، نہ سچائی کی قدر۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بحث محض وقت اور توانائی کا ضیاع ہے۔ خاموشی ہی ان کا سب سے بہترین جواب ہے۔ اگر زیادہ پانی پیا کرو گے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ دوپہر کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر ملنے سے داغ اتر جائے گا۔ وہ مریض جو ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ دہی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے دمہ کی بیماری کا خدشہ ہے۔ گھر نہ تو بیوی کی خوبصورتی سے بنتے ہیں اور نہ ہی شوہر کے مال سے، گھر ان دونوں کے درمیان باہمی احترام سے بنتے ہیں۔ ناظرین، سالوں گزرنے کے ساتھ عورت کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے اور مرد کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان صرف محبت اور رحمت باقی رہ جاتی ہے۔ عورت مرد کے لیے ایک امانت ہوتی ہے اور مرد عورت کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 دینار دو، وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ 1 دینار وہ ہے جو تو نے غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا۔ 1 دینار وہ ہے جو تو نے مسکین پر خرچ کیا۔ 1 دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ ان سب سے ازروح اجر کے عظیم وہ دینار ہیں جو تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ کرتبی، خوبصورت زندگی کا راز۔ نمبر 1، روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ نمبر 2، ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ نمبر 3،
ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال لازمی کریں۔ نمبر 4، گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی ہمیشہ استعمال کریں۔ نمبر 5، دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ نمبر 6، روزانہ 5 یا 7 کھجوریں کھائیں۔ نمبر 7، صبح کے وقت بھگوئے ہوئے بادام چھیل کر کھائیں۔ نمبر 8، بوتل اور ڈبے والے جوسز ترک کر دیں، بہت نقصان دہ ہیں، ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پئیں۔ لونگ داغ دھبوں کو صاف کرتی ہے، چہرے پر پڑنے والے داغ دھبوں کو ختم کرنے میں یہ کافی مؤثر ہے۔ لونگ کے پاؤڈر کو اگر بیسن اور شہد میں ملا کر چہرے کے متاثرہ حصوں پر لگایا جائے تو یہ چہرے کی جلد کو داغ دھبوں سے صاف کر کے اسے شفاف بنا دیتا ہے۔ تاہم یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ خالی لونگ کے پاؤڈر کو چہرے پر نہ لگایا جائے، اس سے جلد کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔ سانس کی تکلیف۔ ناظرین، اگر کسی کو سانس لینے میں تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ صبح 2-3 لونگ 40 سے 45 دن تک استعمال کرے تو اسے فوری طور پر اندازہ ہوگا کہ اس کی تکلیف میں کافی افاقہ ہوا ہے۔ لونگ بالوں کو صحت مند بناتی ہے۔ اگر کوئی بالوں کی خشکی یا جھرجھرے پن سے متاثر ہے تو وہ گرم پانی میں لونگ ملا کر اس سے نہائے تو اس سے بال موٹے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لونگ کے تیل کو کھوپرے کے تیل میں ملا کر سر پر مساج کرنے سے بھی کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ لونگ میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم اور ہائیڈرو کلورک ایسڈ بکثرت پایا جاتا ہے، جبکہ اسے بہت ساری بیماریوں مثلاً کھانسی اور زکام میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لونگ کا ایک دانہ نمک کے ساتھ چبایا جائے تو بلغم کے اخراج میں آسانی ہوتی ہے، گلے کی خراش کم اور کھانسی حلق کی سوزش ختم ہوتی ہے۔ لونگ دمے کا بھی مؤثر علاج ہے۔ 6 عدد لونگ 30 ملی لیٹر پانی میں ڈال کر ابالنے سے جوشاندہ تیار ہو جائے گا۔ اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر چائے کا 1 چمچ جوشاندہ روزانہ 3 بار پینے سے بلغم کا اخراج تیز ہو جاتا ہے اور دمے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق لونگ کے استعمال سے جلد کی صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں موجود سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات سوجی ہوئی جلد یا دانوں کے سبب سرخ جلد کو پرسکون بناتی ہیں اور سوزش ختم کرتی ہیں۔ لونگ کے استعمال سے جلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جگر، بڑی آنت اور چھاتی کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ الائچی میں پائے جانے والی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ایسے جراثیم سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں جو کینسر کی وجہ سے بنتے ہیں۔ الائچی میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کینسر کی روک تھام میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ بد ہضمی کی وجہ سے ہونے والی گیس سے چھٹکارا پانے کے لیے اگر الائچی کو ادرک والی چائے میں شامل کر کے پیا جائے تو اس بیماری کی علامات میں کمی آتی ہیں۔ سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہوں تو وہاں انڈے کے کھول رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ نیم کے پتے پیس کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنائیں، اس کا لیپ سر پر لگائیں، آدھے گھنٹے بعد دھو لیں۔ 1 ہفتے کے اندر خشکی اور سر کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔